السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں؟ کیا آپ بھی مدرسے سے بچوں کو بلا کر لاتے ہیں اور ان سے قرآن پاک پڑھواتے ہیں؟ کیا آپ بھی مسجد سے بچوں کو بلا کر لاتے ہیں اور قرآن پاک پڑھواتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے، ہمارے مرحومین کی تقدیر بدل جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں اگر عذاب رکھا ہو تو وہ اس سے بچ جائیں، اس سے محفوظ ہو جائیں اور وہ جنت میں چلے جائیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، یعنی قرآن خوانی اس طرح مدرسے سے بچوں کو بلوا کر، مسجد سے بچوں کو بلوا کر کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو ہے، آپ کو ضرور سننا چاہیے، جو کہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے آپ کو ایسا لگے کہ سخت باتیں ہیں، تلخ باتیں ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، ایک درد دل ہے، جس کو آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنی بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی، کہ اس کو سن لیں آپ۔ اس کو سننے کے بعد وہ ساری ویڈیو میں آپ کو لگا دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس پہ کاپی رائٹ انشاءاللہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میرے پاس آئی ہے اب تک، تو میرا خیال ہے اس پہ کاپی رائٹ نہیں آئے گا، نہیں اور آ گیا تو پھر ہٹا دی جائے گی۔ باقی آپ اس ویڈیو کو سن ضرور لیں کہ یہ اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں، بہت کام کی بات ہے، بہت پھر اس کے بعد میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ اللہ کے شکر سے الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 مدرسے دیے ہیں، اور میں ایک میرے دل میں جو بڑی پریشانی ہے وہ سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی اموات ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے، تو اس پہ آنسو کون بہائیں گے؟ اس کے گھر والے ہی تو بہائیں گے نا۔ یا ہم مدرسے والوں نے گناہ کر دیا مدرسہ کھول کے کہ بھائی مرے آپ کے ماں باپ ہیں سپاران کے، ہم پڑھیں، مرے آپ کے ماں باپ ہیں دعا ہم کریں، مرے آپ کے گھر میں ہیں کریں، سارا ہم نے بھگتان بھگتے ہیں۔ ہم جب مدرسہ کھولتے ہیں بھائی محنت کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنت کر کے بچے سبق لیتے ہیں۔ وہ جب آپ قرآن خوانی کے لیے آن کے ہماری جان کے اوپر عذاب اپنا نازل کرتے ہیں نا، اپنا منحوس سائے نازل کرتے ہیں آن کے کہ جی قرآن خوانی کے جو، تو آپ مدرسے کو برباد کرتے ہیں۔ وہ لعنت آپ کو بھگتنی پڑے گی، وہ اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا کہ بچہ اپنا سبق چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ، بچے کا پورا روٹین برباد ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کے گھر میں موت ہوئی اور بھگتان اس کا ہم بھگتنا ہے۔ ہم نے روح قبض نہیں کری آپ کے گھر والوں کی، ملک الموت نے کری ہے، اور اس کو سپارہ بخشنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے آپ اوپر آن کے دادا گریاں مت جماؤ نہ، ہم نے تمہارا کچھ دیا کھایا ہے، ہمیں اللہ دیتا ہے کھانے کو اور مدرسے کے بچوں کو بھی دیتا ہے۔ پریشان ہو گئے ہم اس بات سے کہ باپ مرے میرا اور قرآن پڑھ دے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر جو حضرت ہیں، میں ان کو نام سے نہیں جانتا ہوں، صرف پہلی مرتبہ ان کو دیکھا ہے، نہ ہی چہرے سے جانتا ہوں۔ جو بھی ہیں، انہوں نے جو باتیں رکھی ہیں وہ اپنے درد دل کے ساتھ رکھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، کچھ باتیں تلخ، کچھ باتیں کڑوی، کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو ناگوار گزریں، لیکن اس کی ایک حقیقت بھی ہے، وہ یہ کہ بھائی انہوں نے مطلب تھوڑے سختی کے ساتھ کہہ دیا۔ میں اس کو تھوڑے دوسرے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سمجھنا چاہیے یہ کہ جیسے اخلاص کے ساتھ ہم اپنے مرحوم کے لیے ایثار ثواب کر سکتے ہیں، بھلا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ مدرسے کے بچے دیکھیں کس حال میں آتے ہیں کہ ان کو پریشر ہوتا ہے، مدرسے والے اپنے بچوں کو کس حال میں بھیجتے ہیں کہ ان کو پریشر ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب ایسے مجبور کر کے، وہ خود انہوں نے کہا ہے لیکن انہوں نے تھوڑے سخت الفاظ کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کی لعنت پڑے گی آپ کو کہ آپ بچوں کا نقصان کراتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ایک گناہ کروا رہے ہیں، کسی کو پریشرائز کر رہے ہیں، کسی کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس کام کو کریں۔ اور ہم نے اگر اس طرح کر کے کسی کو اپنے گھر بلا کر، اس طرح کر کے اگر ایصال ثواب کروایا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ثواب ایصال ہوگا یا گناہ ایصال ہوگا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تو آپ سوچ لیں۔ تو اس طرح کا کام بالکل بھی میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کی والدین کا سایہ تاجر ان کے سروں پر قائم رکھے، اور جتنے بھی احباب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، تو کوئی نہ کوئی جب چلا جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود ایثار ثواب کریں، ہم خود صدقہ خیرات کریں، ہم خود غریبوں کو ان کے نام پر مدد کریں، ان کی سپورٹ کریں۔ سردی کا موسم ہے، کپڑے گفٹ کریں، اسی طرح کھانا پکانے کی کوئی چیز دیں، مسجد میں پیسہ لگا دیں، مدرسے میں پیسہ لگا دیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو یہ کام کر لیں، اس سے ڈیفینیٹلی ثواب پہنچ جائے گا۔ کچھ بھی آپ نیکی کا کام کر لیں اپنے مرحوم کی نیت، ثواب کی نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو، بھائی کو، ماں کو، بہن کو، بیوی کو، شوہر کو، بچے کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے اس طرح کے کام ضروری نہیں ہے، جس کو لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ صاحب قرآن خوانی ہی کی جائے گی۔ ویسے تو یہ بدعت ہے کہ کسی کے مرنے پر آپ اس طرح اعلان کروائیں اور پھر قرآن خوانی کروائیں، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اتنا ثبوت ہے، اتنا ہے، یہ ملتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے گا اور ثواب بھیجے گا تو ثواب پہنچ جائے گا، بس یہ ہے۔ تو وہ آپ پڑھ لیں۔ یہ تو بالکل سراسر غلط کام ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بلایا جائے، مسجد کے بچوں کو بلایا جائے، رشتہ داروں کو بلایا جائے، پھر ان سے قرآن خوانی کروائی جائے۔ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ خود پڑھیں، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں۔ آپ اطلاع دے سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مدرسے کے لوگوں کو، مسجد کے قریب کے لوگوں کو کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میری آپ سے درخواست
درخواست ہے کہ کچھ آپ بھی ان کے لیے اشارے ثواب کر دیجیے گا، بس اتنا کہہ دیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ اس چیز کا ثبوت جو ہے اسلام میں نہیں ملتا ہم کو قرآن و حدیث کے اندر کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کسی کے مرنے کے بعد، اور پھر رشتہ دار ہوں یا مدرسے والے ہوں یا مسجد والے ہوں، اشارے ثواب کیا جائے. یہ ساری چیزیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. امید ہے میری یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.